ماشاءاللہ آج ہمارے لیے بڑے ہی خوشی کے لمحات ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر انجمن صاحبہ موجود ہیں. آنٹی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو آنٹی آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یوکیو گلوبل اسلام آباد آفس آپ نے وزٹ کیا, آپ کے کیسے تاثرات ہیں؟ ہاں میں آئی, مجھے بہت اچھا لگا یہاں آ کے. سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں انہوں نے اتنی جلدی ماشاءاللہ بہت آگے بڑھ گئے ہیں اور انہوں نے کئی مختلف شعبے, کئی مختلف چیزیں شروع کری ہیں جس سے کہ لگتا ہے کہ یہاں کے لوگ بہت محنت سے کام کر رہے ہیں اور دل سے کام کر رہے ہیں. تو یہ چیز بہت اچھی لگی اور اللہ کرے کہ اللہ ان کو اور زیادہ ترقی دے اور بڑھتے چلے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. آنٹی آپ کا یوکیو کے ساتھ سفر کیسا رہا, مطلب کیسے آپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوئی اور کیسے آپ نے جوائن کیا اس طرح؟ جی میرا سفر ذرا کئی سال ہو گئے, اب تو کم از کم 8 یا 9 سال ہو گئے. سب سے پہلا میں نے کورس کیا تھا, ایکچولی اتفاقاً ایسا ہوا کہ میں ریاض میں تھی اور میں وہاں پہ قرآن کے مختلف کورسز پڑھاتی تھی, تفسیر قرآن کی پڑھایا کرتی تھی. خاص طور پہ جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے, انڈین کمیونٹی ہے جو کہ عربی نہیں بولتے, ان کے لیے. تو ان کو شاید تنویر صاحب کو کہیں سے پتہ چلا میرا, تو انہوں نے مجھے ایک ای میل بھیجا کہ اس طرح ڈاکٹر عبدالعزیز آ رہے ہیں, عبدالعزیز عبدالرحیم, وہ آ رہے ہیں دمام سے, تو ہم ایک یہاں پہ انڈرسٹینڈ قرآن کا کورس کر رہے ہیں, تو اس میں اگر آپ ہمارے ساتھ جوائن کریں. تو مجھے بہت بلکہ خوشی ہوئی, بلکہ انہوں نے پھر میٹنگ ایک ارینج کری, اس میں ہم لوگ گئے اور پھر جب وہاں پہ انہوں نے کورس کیا تو میں اس میں ایز اے اسٹوڈنٹ بھی تھی اور ساتھ میں انہوں نے مجھے یہ بھی رسپانسبلٹی دی تھی کہ میں اور لوگوں کو بھی انوائٹ کروں. تو ہم لوگوں نے ایک چھوٹی سی ٹیم بنائی جس میں کچھ پاکستان کی لڑکیاں تھیں ہماری اور میں اس میں تھی, اور ہم نے مل کر ایک جو لیڈیز سائٹ تھی اس کا فنکشن پورا آرگنائز کیا. تو اس میں ماشاءاللہ ہمارے پاس کوئی 100 سے زیادہ لوگ آئے اور ڈاکٹر عبدالعزیز نے جو ہمیں کورس دیا وہ بھی بڑا ایک کنسنٹریٹڈ کورس تھا جو کہ 2 ویکینڈ میں انہوں نے ختم کیا, یعنی 2 دن جمعہ ہفتہ ایک دفعہ اور جمعہ ہفتہ ایک دفعہ, 5 گھنٹے لے کے نا, 20 گھنٹے کا کورس تھا. تو انہوں نے وہ ہم کو اس طرح پڑھایا. تو اس میں میرا کیونکہ کافی حد تک آرگنائزیشن میں بھی تھا اور وہ بھی, لیکن میں نے اس کورس کو بڑے غور سے سنا اور مجھے بہت ہی بے حد اچھا لگا. پھر اس کے بعد میں نے ٹریننگ لی ڈاکٹر کے تنویر وغیرہ, یہ لوگ انڈرسٹینڈ قرآن کا جو ریاض کا جو شعبہ تھا اس میں یہ لوگ, ان کی تو اچھی بڑی ٹیم تھی. تو ان کے جو پھر ٹیچر تھے جیسے کہ صفی الرحمان صاحب ہیں, وہ میرے پہلے ٹیچر تھے. ڈاکٹر عبدالعزیز کے بعد پھر انہوں نے مجھے لیول 2 پڑھایا, لیول 3 پڑھایا. اس کے بعد زین عرفان سے میں نے لیول 4 لیول 5 پڑھا. تو اس طرح میرا جو تھا نا وہ جرنی شروع ہو گئی اور اب الحمدللہ میں لیول 7 کر رہی ہوں. یہاں پہ ارشد ملک صاحب کا جو الفلاح منزل ہے اس سے میں لیول 7 اب کر رہی ہوں. تو آنٹی ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں لیول 1, جب میں بھی خود ایک والنٹیئر رہ چکا ہوں, لیول 1 کر رہے تھے, لیول 2 آنٹی انجمن آرگنائز کر رہی ہے, آنٹی انجمن چیٹس کے کوشچن آنسرز کر رہی ہے. تو ایز اے والنٹیئر آپ ابھی بھی والنٹیئر ہی ہیں اور آپ بہت اہم ہے یوکیو کے لیے, کیا لوگوں کو ایڈوائس دینا چاہیں گے جو نئے والنٹیئر ہیں؟ جی میں والنٹیئرس کو سب کو یہ کہوں گی کہ والنٹیئر کرنا مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم تھوڑا بہت کچھ اپنا ہاتھ ڈالیں, صدقہ جاریہ ہے. اور جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ جب والنٹیئر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ خود بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ سن رہے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو سوالات سے سن رہے ہوتے ہیں اور پھر اس سے آپ بہت سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس کو ایز اے والنٹیئر یہ نہ سمجھیے کہ وی آر ویسٹنگ آور ٹائم, وی آر ناٹ ویسٹنگ ٹائم ایٹ آل. اللہ کے لیے جب بھی ہم کچھ کام کرتے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ نہیں سوچیں کہ ہم انڈرسٹینڈ قرآن کے لیے کچھ کر رہے ہیں, بلکہ یہ سوچیں کہ ہم اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں بالکل آخرت کے لیے. اور میں نے جتنا سیکھا ایز اے والنٹیئر, حالانکہ اب اسٹیج پہ بھی میں ابھی بھی مجھے انہوں نے کانٹیکٹ کیا کہ آپ والنٹیئر, تو میں کم از کم ایک کورس میں ضرور والنٹیئر کرتی ہوں. اس سے پہلے تو میں 2 یا 3 کورس میں کرتی تھی, لیکن اب ذرا ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے تو ایک کورس میں تو میں کرتی ہوں. اور میں سب بچوں کو کہوں گی کہ آپ لوگوں کے پاس اگر ٹائم ہے, یا بڑے بچے نہیں خالی بڑے بھی ہیں, میری عمر کے لوگ ہوں گے جو کہ جن کے پاس ٹائم ہے, تو وہ ضرور والنٹیئر. تو آنٹی ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے اس کورس میں کیا الگ پایا جو دوسرے کورسز کے بنا آپ نے اس کو پریفرنس دی؟ یہ بہت عمدہ کورس ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں, ڈاکٹر عبدالعزیز نے جس قدر محنت سے یہ بنایا ہے وہ ہر لیول پہ میں نے محسوس کیا ہے. انہوں نے اتنی اچھی طرح اس کو آرگنائز کیا. میں نے بہت مختلف کورسز کیے ہیں اور میں سمجھیے کم از کم 35 سال سے اسی لیول, مطلب اسی لائن میں اپنی میرا پروفیشن تو الگ تھا, مطلب میں آئی ایم اے ٹیچر آلسو, آئی ایم اے پروفیسر آف بائیو کیمسٹری ہوں میں, جو میں ریاض میں پڑھاتی رہی یونیورسٹی میں, کوئی 42 سال تک میں وہاں پڑھاتی رہی.
لیکن یہ کہ ساتھ میں نے جب قرآن کو پڑھانا شروع کیا تھا کوئی اب سے 30-35 سال پہلے، تو میں نے مختلف کورسز کیے تھے، گرامر کے بھی اور قرآن سیکھنے کے لیے بھی، لفظی ترجمے کے بھی. بہت سارے نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان میں یہی چیز پڑھائی جاتی ہے. لیکن جتنا عمدہ یہ کورس ہے کوئی دوسرا کورس نہیں. اس سے میں نے اتنا سیکھا، اور نہ صرف یہ کہ یہ بہت آسانی سے سکھاتا ہے آپ کو، یہ بہت انٹرسٹنگ کر دیتا ہے آپ کے لیے، اس میں آپ بور نہیں ہوتے، بس تھوڑی سی محنت خود کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور پہلے 20 گھنٹے میں جو کہ لیول 1 ہے، آپ قرآن کے 50% سیکھ لیتے ہیں، اور وہ حقیقت میں 50% ہوتے ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ. پھر اس میں نہ صرف آپ 50% کے معنی سیکھتے ہیں، اب گرامر، بیسک گرامر آپ کو آنے لگتی ہے. فعل ماضی کیا ہے، فعل مضارع کیا ہے، امر کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بہت اچھی سمجھ آنے لگتی ہیں نا. اور جب تک آپ کا وہ لیول 1 ختم ہوتا ہے، یعنی آپ نے صرف 20 گھنٹے لگائے ہوتے ہیں، اور 20 گھنٹے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ نے ہفتے میں صرف 2 گھنٹے. صحیح بات ہے نا. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ 2 گھنٹے لگانے سے ہمیں قرآن کا 50% لفظ آ گئے، معنی آ گئے اس کے نا. پھر لیول 2 آپ کرتے ہیں، اس میں بھی آپ کو وہی، پھر اس میں پہلے لیول میں تو آپ کو خالی نماز کے معنی سکھائے جاتے ہیں، نماز کے کچھ دعاؤں کے، 7 صورتوں کے، تو وہ آپ جب اس سے آپ نے 50% سیکھ لیے. پھر یہ سورہ بقرہ تک پہ آتی ہے، قرآن کا پہلے 5 صفحے کرتے ہیں لیول 2 میں. اور اس میں بھی جو گرامر ہے وہ ذرا الگ ہو جاتی ہے، ہوتی تو وہی گرامر ہے، فعل ماضی مضارع، لیکن جو الفاظ ہیں ان کو کمزور افعال کہا جاتا ہے، ان کو کراتے ہیں. تو اس میں آپ کا جو قرآن کا جو لیول ہے وہ 70% تک چلے جاتا ہے. پھر لیول 3 آپ نے اسی طرح کری، another 20 hours، 20 گھنٹے آپ نے لگائے، تو آپ کو 90% سے زیادہ لفظ آ جاتے ہیں. اور یعنی لیول 3 کرنے کے بعد آپ کو قرآن کی ہر لائن کا 1 یا 2 لفظ رہ جاتے ہیں جو آپ کو نہیں آتے ہوتے. تو جب تک آپ نے لیول 3 کری 90% آ گئے، پھر اس کے بعد جو لیول 4 ہے، لیول 5، جو آپ کے لیے نسبتاً آسان بھی ہو جاتی ہے، اس میں گرامر بھی بدل جاتی ہے نا. گرامر کے قرآنی گرامر جو ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک اس کو کہتے ہیں علم صرف، اور ایک ہے علم نحو. تو علم صرف جو ہے وہ پہلے 3.5 لیول میں بہت اچھا پڑھاتی ہے، اس کے بعد جو آخری 1.5 لیول ہے اس کے اندر علم نحو پڑھا ہے. تو آپ کو بہت بیسک جو گرامر ہے وہ آپ کو بالکل اچھی طرح آ جاتی ہے. میں نے یہ کورسز کرنے کے بعد جب پھر پراپر گرامر کریے نا، خالی گرامر کے کورسز، کیونکہ یہ تو خالی گرامر کا کورس نہیں ہے، یہ تو قرآن پلس گرامر ہے، اور قرآن میں جو گرامر آ رہی ہے اس کو بہت اپلائی کیا ہوا. تو مجھے وہ گرامر بہت آسانی سے میں نے کر لی نا. تو میرا تو اپنا یہ نظریہ ہے کہ یہ بے انتہا آسان بہترین کورس ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جو کہ اس کورس کو نہ کرے. عملی زندگی میں بھی آپ نے اس کا فائدہ دیکھا جب نماز پڑھ رہی ہوتی تھی کس طرح؟ جی بالکل، بہت آپ کو پھر سمجھ آنے لگتا ہے. جب آپ اپنا نارمل ڈیلی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کو بہت سمجھ آتا ہے، خشوع بڑھ جاتا ہے. اس طرح خشوع تو ڈیفینیٹلی بڑھتا ہے، خشوع تو ڈیفینیٹلی بڑھتا ہے، کیونکہ خشوع کے لیے سب کو یہی فکر ہوتی ہے نا، خیال کہ ہمیں خشوع نہیں آتا. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں معنی نہیں آتے. تو جب آپ ایسی چیز رٹی ہوئی پڑھیں گے تو آپ کو کیسے خشوع ہوگا. لیکن جب آپ اس کی معنی سمجھ کے پڑھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا خشوع بہت بڑھتا ہے. اور پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے. اللہ بار بار کہہ رہا ہوتا ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. آپ نے یہ پڑھی آیت کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم زیادہ دیں گے. لیکن جب آپ نے گرامر میں اس کو پڑھا، لَأَزِيدَنَّ جو لفظ ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لام لگایا شروع میں، نون لگایا آخر میں، اس میں ہو گیا ضرور بضرور دوں گا، زیادہ دوں گا. تو آپ کے اوپر ایک بڑا دقت طاری ہوتی ہے کہ اللہ آپ سے عہد کر رہا ہے. تو آپ پھر لفظوں کو سمجھنے لگتے ہیں، نہ صرف معنی بلکہ ان کے اندر جہاں پہ اللہ نے تاکید کری ہے، یہ ضرور کرو، بلا شک شبہ کرو، بے شک کرو. تو آپ کو پھر احساس ہوتا ہے کہ اللہ کتنی اہمیت دے رہا ہے کچھ چیزوں کو. جہاں اللہ نے کافروں کو جھٹلا دیا، کافروں کو دور کر دیا، آپ کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اس میں کتنا زور ہے گا. تو یہ پڑھنے سے آپ کو بہت بہت فائدہ ہوتا ہے. الحمدللہ. بہت اچھا لگا آنٹی آپ کے ساتھ بیٹھ کے. ابھی بھی سیکھ رہے ہیں اور آگے بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ بھی لیول 7 لیول 8 تک آگے پڑھانا شروع کریں انشاءاللہ.